یہ نماز تمہیں فحش سے بھی روکے گی، منکر سے بھی روکے گی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں لفظ یسر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آسمانی اور الہامی مذہب انسانوں کی خدمت کے لیے ہے۔ آسمانی اور الہامی مذہب انسانوں سے اپنی خدمت نہیں لیتا۔ یہ بہت اہم عنوان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ضد ہے یسر۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو، سہولت کو، نرمی کو۔ کوئی عربی کسی کام کو آسان کر لینے کے بعد یہ کہتا ہے یسر تو قضا، کہ میں نے اس کام کو بڑا آسان بنا دیا ہے، اس کام میں میں نے ہمواری پیدا کر دی ہے، یہ کام اعتدال پر آ چکا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جو وحی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو الہامی اور آسمانی مذہب ہم انسانوں کو دیا ہے،
وہ غیر ضروری پابندیاں لگانے کے لیے نہیں ہے، بلا ضرورت ہمارے ہاتھ پیر باندھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ رب العالمین کی ہم انسانوں کے ساتھ یہ محبت ہے، ہم انسانوں کے ساتھ رب العالمین کا یہ رؤوفی پر مبنی رویہ ہے کہ اس نے اپنی گائیڈنس ہمیں دی، اس نے ہماری رہنمائی کی۔ مذہب اسلام یا آسمانی مذہب جکڑ بندیوں کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو پابندیوں سے کس دینے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن سے ایک مثال ہم لیتے ہیں تاکہ بات کو اور آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں رب العالمین نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جو کچھ تمہیں دکھائی دیتا ہے، روئے زمین پر جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ کل کائنات میں اللہ رب العالمین نے اپنے قوانین کے ذریعے جو اعتدال قائم کیا ہے، جو توازن قائم کیا ہے، وہ بھی تم انسانوں کے لیے ہے کہ کل کائنات تمہاری خدمت کرے۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، اور کسی مخلوق کو خلیفہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ مخلوق آزاد ہو، وہ مخلوق خود مختار ہو، خیر اور شر کا وہ امتیاز کر سکے۔ پھر رب العالمین نے آدم اول کو ان کی زوجہ کے ساتھ آزمائشی جنت میں رکھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ یہ کچھ تمہارے لیے مباح ہے، اسے استعمال کرو، اپنے استعمال میں لے کر آؤ، اور یہ چیز تمہارے لیے ممنوع ہے، اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھو۔ اس آزمائشی جنت میں ہمیں یہ بات دکھائی دی کہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر ہدایت دے دی تھی، رب العالمین نے صاف طور پر بتا دیا تھا کہ تمہارے لیے مباح کیا ہے، تمہارے لیے ممنوع کیا ہے، لیکن آدم اول سے اپنی زوجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں لغزش ہوئی، اور اس آزمائشی جنت کی لغزش نے یہ بات ہم انسانوں کو سمجھا دی کہ انسان فطری طور پر بھی اپنے اندر کمزوری رکھتا ہے، اخلاقی طور پر بھی اپنے اندر کمزوری رکھتا ہے۔ اس فطری اور اخلاقی کمزوری کو پورا کرنے کے لیے، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے، اس فطری اور عقلی نقصان کے سد باب کے لیے رب العالمین نے ہدایت کا ایک اور اہتمام کیا اور کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم علیہ السلام اپنی پوری ذریت کو لے کر روئے زمین پر آباد ہو جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، وہ نبوت کی شکل میں بھی ہوگی، وہ رسالت کی شکل میں بھی ہوگی، وہ وحی کی شکل میں بھی ہوگی۔ جو اسے مان لے گا وہ کامیابی کے راستے کی طرف چل پڑے گا، جو اسے ماننے سے انکار کر دے گا وہ ناکامی کے راستے پر اپنے قدم ڈال دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آسمانی اور الہامی ہدایت کا انتظام کیا ہے وہ غیر ضروری پابندیاں لگانے کے لیے نہیں ہے، بلا ضرورت انسانوں کی آزادی کو جکڑ دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان فطری طور پر کمزوری رکھتا ہے، انسان عقلی طور پر کمزور ہے، اس فطری اور عقلی کمزوری کا سد باب کرنے کے لیے اللہ نے آسمانی ہدایت کا انتظام کیا ہے، الہامی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ یہاں ایک دوسرے زاویے سے اسی بات کو سمجھیں۔
جو اللہ، جو خالق ارض و سما آسمانی اور الہامی ہدایت بھیج رہا ہے وہ ہے رحمان اور رحیم۔ جن ہستیوں پر یہ آسمانی اور الہامی ہدایت آ رہی ہے وہ شفیق اور مہربان ہے۔ پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو کہ شفیق ہیں، مہربان ہیں، اپنے جانشینوں کو اس بات کا پابند کر رہے ہیں کہ وہ دیگر لوگوں کے لیے رحیم بن کر رہیں گے۔ ایک مثال سے بات، بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ ایک دیہاتی اپنی ضرورت سے آیا ہوگا، ضرور اس نے اپنا وقت اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا ہوگا۔ اس کے بعد اسے پیشاب کی حاجت ہوئی ہے، اسے اپنی فطری ضرورت پوری کرنی تھی، وہ اٹھا ہے اور اس بات سے لا علم ہے جس جگہ وہ موجود ہے وہ بڑی مقدس ہے، وہ بڑی محترم ہے۔ اس نے اسی مسجد کے اندر پیشاب کیا۔ اسی دوران جب وہ پیشاب کر رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ناراض ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا ترکوہ، اسے رہنے دو، اسے چھوڑ دو۔ جب وہ اپنی ضرورت پوری کر چکا تو اللہ کے رسول نے اسے تعلیم دے دی، تلقین کر دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تربیت تھے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تھا، الفاظ توجہ طلب ہیں اور اسے اپنے دل و دماغ میں لے کر جائیے گا۔ آپ نے صحابہ سے کہا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ تم لوگ آسانی دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، نہ کہ مشکل میں لوگوں کو ڈال دینے والے بنا کر۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تمہارا انتخاب کیا ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہو، تو تمہارا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، نہ لوگوں کو مشکلات کے اندر ڈال دو گے۔ آسمانی اور الہامی مذہب یہ تہذیب نفس کے لیے ہے، یہ تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ تہذیب نفس کیا ہے؟ تہذیب ایک مخصوص عمل کو کہتے ہیں، یعنی وہ عمل جو مالی پودوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، مالی پودوں کی صحت کے لیے، پودوں کی شادابی کے لیے، پودوں کی تر و تازگی کے لیے۔ جو پتا سوکھ چکا ہوتا ہے اسے کاٹ دیتا ہے، اسے جھاڑ دیتا ہے۔ پودے کے آس پاس جو گھاس پھوس ہوتے ہیں غیر ضروری، انہیں وہ صاف کر دیتا ہے۔ مالی یہ عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ پودے کو شادابی مل سکے۔ آسمانی مذہب انسانوں کے ساتھ مالی کے طور پر یہی تہذیبی عمل دہراتا ہے تاکہ انسانوں کے اندر فاسد مادہ پیدا نہ ہو سکے، اور اگر فاسد مادہ انسانوں میں پیدا ہو گیا ہے تو وہ جمع نہ ہونے پائے، انسانوں کو پورا موقع ملے کہ وہ اپنی خواہشات کو کس طرح کنٹرول کرے، وہ اپنے جذبات پر کس طرح قابو پائے، وہ اپنے ذاتی مفاد، اپنی ذاتی اغراض کو کس طرح روک کر رکھیں، دبا کے رکھیں۔ یہ تہذیب نفس کا کام آسمانی مذہب کرتا ہے۔ مذہب جو آسمان سے آیا ہے وہ تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ انسان جو اپنے اندر فطری طور پر ایک معصومیت رکھتا ہے، مذہب
اس فطری معصومیت کو قائم رکھنے کی آخر درجے تک جد و جہد کرتا ہے. یعنی جو ہم معصوم بچے دنیا کے اندر آئے تھے، ایک معصوم فطرت لے کر آئے تھے. مذہب کی کوشش ہوتی ہے ہم اسی معصوم فطرت پر زندہ رہیں، ہم اپنی اس معصوم فطرت کو نہ قتل کریں، نہ ہم اپنی اس معصوم فطرت کو اپنے پیروں تلے رون دیں. تو مذہب تزکیہ نفس کا کام کرتا ہے، یعنی ہمارے اندر کی جھاڑ جھنکار کو صاف کرتا ہے. مذہب ہمارے اندر کے جنگل کو صاف کرتا ہے. مذہب ہماری اندر کی برائیوں کو خاتمہ کرنے کی آخری درجے کی جد و جہد کیا کرتا ہے. یہ ہے تزکیہ نفس. تو مذہب یا تو تہذیب نفس کر رہا ہے، مذہب یا تو تزکیہ نفس کر رہا ہے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں. جو الہی تعلیمات ہیں، جو الہی مذہب ہے، وہ انسانی زندگی میں وہی کردار ادا کرتا ہے جو کردار ایک ماہر طبیب کا ہوا کرتا ہے. اب ماہر طبیب کرتا کیا ہے؟ وہ مریض کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے. ماہر طبیب مریض کی برودت اور حرارت کو سامنے رکھتا ہے کہ مریض کا مزاج ٹھنڈا ہے یا گرم ہے. ماہر طبیب مرض اور مریض دونوں کی کیفیت اور نوعیت کو سامنے رکھ کر دوا بھی تجویز کرتا ہے اور غذا بھی تجویز کرتا ہے. پھر ہم سب کا تجربہ ہے کہ جب کوئی مریض ماہر طبیب کے لکھے ہوئے نسخے پر عمل کرے، ماہر طبیب کی لکھی ہوئی دوا کھائے، ماہر طبیب کی لکھی ہوئی غذا کھائے، تو بیماری میں جسم کے اندر جو بے اعتدالی قائم ہو گئی تھی وہ بے اعتدالی دور ہو جاتی ہے. جسم میں جو توازن ختم ہو چکا تھا ایک مرتبہ پھر جسم توازن میں آ جاتا ہے. یہ ہم سب کا تجربہ ہے. یعنی طبیب کے پاس پورا کورس ہوتا ہے کہ وہ جسم کے بے اعتدالی کو دور کر دے. بالکل اسی طرح مذہب اسلام کے پاس، آسمانی مذہب کے پاس، الہامی مذہب کے پاس پورا کورس قرآن کی شکل میں موجود ہے کہ وہ بیمار معاشرے کو تندرست کر دے، بے اعتدال معاشرے سے بے اعتدالی کو مٹا دے. جس معاشرے کا توازن بگڑ جائے ایک مرتبہ بھی پھر قرآن اسے توازن بدوش معاشرہ بنا دے. دماغ حاضر رہے تو ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں. مال و دولت کی ضرورت ہم سب کو ہے، لیکن مال و دولت ایک فتنہ بھی ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں. اور مال و دولت ہماری ضرورت بھی ہے، اور مال و دولت سب سے بڑا فتنہ. اب اس میں اعتدال مذہب نے کیسے قائم کیا؟ مال و دولت ہماری ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھ کر مذہب نے ہمیں یہ بتایا کہ مال کوئی بری چیز نہیں ہے. قرآن نے 25 جگہ مال کو فضل کہا، 21 جگہ خیر کہا، 12 جگہ حسنہ کہا، 12 جگہ رحمت کہا، جو کہ ہماری ضرورت ہے. لیکن پھر یہی قرآن اس دنیا کی زندگی کو لہو کہتا ہے، لعب کہتا ہے کہ جناب یہ تو کھیل و تماشا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کی مثال مردار سے دیتے ہیں، چونکہ دنیا یا مال و دولت یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ انی مما اخاف علیکم، لوگوں میری امت کے ماننے والوں، تمہارے معاملے میں مجھے سب سے زیادہ خوف اگر کسی چیز کا ہے، تمہارے معاملے میں سب سے زیادہ اندیشہ اگر مجھے کسی چیز کا ہے، ما یفتح لکم من زہرات الدنیا وزینتها، وہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کا فتح کی شکل میں تمہارے سامنے آ جانا. اب کس طرح اعتدال قائم کیا کہ مال و دولت ہماری ضرورت بھی ہے،
اس کا بھی پورا خیال کیا، اور مال و دولت فتنہ بھی ہیں اس کو بھی سامنے رکھا۔ مال و دولت ضرورت ہیں، خیر کہا، مال و دولت فتنہ ہیں تو اسے آزمائش کہا، اسے امتحان کہا۔ تو مذہب جو ہے نا دوستو، وہ انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، تہذیب نفس کے لیے ہے، تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ بگاڑ پتہ ہے کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جہاں مذہبی لوگ جنونی بن جاتے ہیں، جہاں مذہبی لوگ شدت پسند بن جاتے ہیں، جہاں مذہبی لوگوں کو نہ اپنے غصے پر قابو ہوتا ہے، نہ اپنی زبان پر قابو ہوتا ہے، نہ اپنے سوچ اور خیال پر قابو ہوتا ہے، کہ جب وہ مذہب کی خدمت کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جو مذہب انسانوں کی خدمت کے لیے آیا تھا، انسانوں نے مذہب کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ یہاں سے شدت پسندی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ حقیقتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ یعنی دائرہ اسلام میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک شخص کہے لا الہ الا اللہ۔ ہم تمام مسلمان وننس آف گاڈ، الہ واحد کا تصور رکھتے ہیں۔ قرآن شروع سے لے کر آخر تک سائنس آف ڈیوینٹی ہے، یعنی الہ واحد کا فلسفیانہ اور سائنسی تعارف۔ مذہب اسلام یا الہامی اور آسمانی مذہب کی بنیاد ہے توحید، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آئے گا اور آنا بھی چاہیے کہ توحید کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے؟ توحید اللہ رب العالمین سے مضبوط تعلق کا نام ہے۔ توحید اپنی فطرت سے گہرے ربط کا نام ہے۔ توحید اپنی عقل سے مضبوط اور فکری تعلق کا نام ہے۔ توحید علم کے ساتھ اپنے گہرے ربط اور تعلق کا نام ہے۔ توحید کی 3 قسمیں عام طور پر بتائی جاتی ہیں نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید فی الصفات۔ تو دوستو، ہم تمام مسلمانوں کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت یہ انسانوں کی آزادی کی ضامن ہے۔ یعنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت انسانوں کی فریڈم کا اعلان ہے کہ انسان آزاد ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی خالق، ایک ہی مالک، ایک ہی رازق۔ اور توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ معبود بھی ایک اور مسجود بھی ایک۔ جب اللہ رب العالمین کو ہم نے خالق مان لیا، اللہ رب العالمین کو ہم نے معبود مان لیا، تو اب ہم ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں۔ قرآن ہمیں یہی تو بتا رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کا خادم، انسان اس کا مخدوم ہے۔ یہ نیلگوں آسمان ہماری خدمت کے لیے ہے، یہ آسمان کی تابانی ہمارے لیے ہے، یہ آسمان کا چمکنا دمکنا ہمارے لیے ہے، یہ آفتاب یعنی سورج کی آفتابی ہماری خدمت کر رہی، یہ چاند کی مہتابی ہماری خدمت کر رہی، یہ زمین کا زرخیز ہونا، اس کا سبزہ ہونا ہماری خدمت کے لیے ہے، یہ بادلوں کا گرجنا، بادلوں کا برسنا ہماری خدمت کے لیے ہے، یہ جو ہواؤں کا شور ہم سنتے ہیں یہ ہماری خدمت کے لیے ہے، یہ جو بیکٹیریا ہے، یہ جراثیم ہے، یہ ہماری زندگی کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے ہے۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا خادم، ہم اس کے مخدوم، تو کل کائنات تو مل کر ہماری خدمت کر رہی ہے۔ ہم صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔
تو توحید ربوبیت اور توحید الوہیت نے ہر طرح کی غلامی سے ہمیں آزادی دے دی، لیکن چونکہ ہم نے اس توحید کو سمجھا نہیں تو صحیح معنی میں آزاد نہیں ہو سکے۔ ہم جس سجدے کو گرا سمجھ رہے ہیں وہ ایک سجدہ 1000 سجدوں سے ہمیں آزادی دلا رہا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ ہم اس پر مطمئن نہیں ہو رہے۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا یہ پیغام تھا، نعمت ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کوئی مصیبت آ پڑے اللہ رب العالمین سے استغاثہ کرو، بھروسہ کرو اللہ رب العالمین پر، امید قائم رکھو اللہ تعالیٰ سے، اطاعت اور پیروی کا رویہ اگر اختیار کرو وہ اللہ رب العالمین کی جناب میں جا کر، تو توحید ربوبیت توحید الوہیت نے تو دوستو ہمیں آزاد کر دیا۔ یہ ہے توحید الوہیت اور ربوبیت ہماری زندگی میں جو کردار ادا کر رہے ہیں۔ آخر ہمارے رسول نے ایسے تو نہیں کہہ دیا نا کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے، یعنی قرآن کو اگر 3 حصوں میں بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے تو سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے۔ کیوں؟ اس میں اعلان کر رہے ہیں اللہ ایک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے۔ تو توحید ربوبیت اور الوہیت نے تو غلامی کا شکنجہ جو ہم انسانوں نے اپنی گردنوں میں ڈال رکھا ہے، بندوں کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے غلام بنے ہوئے، اتار پھینکا کہ ہم ایک کے غلام ہیں۔ بندے اور خالق کے درمیان آقائیت اور عبدیت کا تعلق ہے، وہ ہمارا آقا، ہم اس کے عبد۔ اور جو توحید فی صفات ہے، اس کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے؟ بہت توجہ رہے، ہم انسانوں کے اندر دوستو جتنی بھی صفات ہیں وہ حدود بشریت میں اللہ رب العالمین کی صفات کا پرتو ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کی جھلک ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کا عکس ہے۔ یعنی ہم جتنے بھی اپنے اندر صفات پاتے ہیں وہ ساری صفات حدود بشریت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی جھلک، اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس۔ حیوانی وجود ہے ہمارا، اگر آپ جسم کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، حیوانی وجود ہے ہمارا، لیکن اس حیوانی وجود کے اندر ایک شخصیت ہے۔ اگر میرا نام حافظ عبدالرؤوف ہے، وہ جسم کا نام نہیں ہے، شخصیت کا نام ہے، ذات انسانی اندر ہے، اخلاقی وجود۔ انسان کو شخصیت کہاں سے ملی، ذات انسانی کہاں سے ملی؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی جھلک۔ اسی کو اللہ نے کہا تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اپنی روح تمہارے اندر پھونکی ہے۔ اب یہاں جو ہم نے سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات سے اپنے آپ کو حدود بشریت کے اندر رنگین کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یا تو صفات جمال ہیں یا صفات جلال ہیں۔ صفات جمال المؤمن، القدوس، الرحیم، الغفور، اور صفات جلال العزیز، الجبار، القہار۔ لیکن اللہ رب العالمین کی صفات جمال اور جلال کے درمیان توازن ہے۔ یہی چیزیں ہم نے سیکھنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جمال اور جلال کے درمیان توازن کیسا؟ اللہ تعالیٰ کا اگر غصہ کسی پر برستا ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی سے انتقام لیتا ہے، اللہ رب العالمین اگر کسی پر قہر برساتا ہے تو یاد رکھیے وہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ قابل تحسین بات ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت برستی ہے۔ یہ رحمت اور مغفرت بھی عدل کے پیمانوں میں برستی ہے، یعنی رب العالمین صفات جمال کا اظہار کرے گا عدل کے ساتھ، صفات جلال کا اظہار کرے گا عدل کے ساتھ۔ ہم انسانوں کو بھی چاہیے، ہم موحدوں کو بھی چاہیے، ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی صفات سے اسی طور پر رنگین کریں۔ ہمیں غصہ وہاں آنا چاہیے جہاں غصہ آنے کا حق ہے۔ بلا وجہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ انتقام لینا ہے تو اس کا کوئی عقلی تقاضا ہونا چاہیے، علمی تقاضا ہونا چاہیے، بلا وجہ انتقام کی باتیں۔ اسی طرح رب العالمین اگر ہم عدل برسائیں کسی پر، مغفرت کا رویہ رکھیں کسی کے ساتھ، تو وہ بھی عدل کے پیمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو توحید کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب ہماری زندگی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو سمجھنے سے متعلق ہے کہ دین ہماری خدمت کے لیے ہے، نہ کہ اپنی خدمت لینے کے لیے آیا ہے۔ اور جب ہم نے یہ بات سمجھ لی، میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کو ہم سے ہمارے اندر وہ جتنے بھی اندھے جذبات ہوتے ہیں، ہماری زبانوں پر جتنی نامناسب باتیں ہوتی ہیں، ہمارے ذہنوں میں جتنے بھی مجرمانہ خیالات ہوتے ہیں، ہم ان کو روکنے کے اور ان پر قابو پانے کے قابل ہو سکیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ عبادات ہم کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، نماز 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کرنے جاتے ہیں۔ یہ جو عبادات ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کی خدمت کر رہے ہیں؟ عبادات اللہ کی خدمت نہیں ہے، ہاں اپنی بندگی کا اظہار ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے۔ آپ میں سے ہر شخص ماں باپ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہی نہیں کرتا ہے؟ کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں آگے بڑھ کر خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ماں کے ہاتھ میں پیسے بھی رکھ رہے ہو، باپ کے درمیان بھی خوشیاں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ ہم عبادات کے ذریعے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اس کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے۔ یاد رکھیے، اسے ہماری خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اصولی بات سمجھ لیں عبادات کے حوالے سے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اور تمہارے علاوہ روئے زمین پر بسنے والے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے باغی ہو جائیں، رب العالمین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، وہ پوری کائنات سے مستغنی ہیں۔ یہی بات ہمارے رسول نے سمجھائی تھی۔ مسلم کے اندر کتاب البر والصلہ میں ایک باب ہے، باب تحریم الظلم، وہاں حدیث قدسی ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، اگر سارے انسان، اگر سارے جن جو گزر چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، وہ سب متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یا عبادی، میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر سارے انس، سارے جن جو گزر چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، کانوا علی افجر قلب رجل واحد، سارے کے سارے فاجر بن جائیں، باغی بن جائیں، رب العالمین کے نافرمان بن جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ تو عبادت جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا دوست،
وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اپنے نفس کی تہذیب کے لیے۔ لیکن فی زمانے ہی ہم مسلمانوں سے اجتماعی طور پر یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے عبادات کے اخلاقی نتائج کو کیا بائی پاس، اخلاقی نتائج کو ہم نے ڈوچ دیا اور لپکے کہاں؟ عبادات کی ثواب کی طرف، کہ عبادات کا ثواب کیا مل رہا ہے ہمیں۔ پہلے ہے عبادات، عبادات کے بعد ہے اس کے اخلاقی نتائج، اخلاقی نتائج کے بعد تھا ثواب۔ ہم نے کیا کیا؟ عام طور پر ہم مسلمانوں نے عبادات کے اخلاقی نتائج کو تو سینوں سے نہیں لگایا، اس سے گھوم کر ثواب کی طرف آ گئے۔ اب سب کو فکر کس کی لگی ہوئی ہے؟ ثواب کی، ثواب کی دوڑ ہے اس زمانے میں، اخلاقی نتائج۔ تبھی تو مسجدیں بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ، قرآن ہر گھر میں موجود ہے، رسول کا حوالہ ہر ایک دے رہا ہے۔ اس زمانے میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے پہلے کہاں پڑھا جاتا ہوگا؟ اس زمانے میں جتنے درس و دروس ہوتے ہیں پہلے کہاں ہوتے ہوں گے؟ اس زمانے میں جتنے تربیتی کنونشن ہوتے ہیں پہلے کبھی کہاں ہوتے ہوں گے؟ لیکن ہم سیاسی حوالے سے دیکھیں گراوٹ، معاشرتی سماجی حوالے سے دیکھیں علمان والحفیظ، معاشی حوالے سے دیکھیں تو پھر امیر اور غریب کی جو تقسیم ہے وہ عقل کو معاف کر دینے والی۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس سے کیا تزکیہ ہونا چاہیے تھا ہمارے نفس کا، ہمارے نفس کی کیا تہذیب ہونا چاہیے تھی؟ قرآن نے بتایا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں فحش سے بھی روکے گی، منکر سے بھی روکے گی۔ یعنی یہ نماز خواہشات پر کنٹرول کرنے کے بھی قابو بنائے، یعنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا جو ایک قابو کرنا ہوتا ہے اس کو، اس کے قابل ہمیں بنا دے گی۔ اسی طرح طمع ختم کرے گی نماز، حرص ختم کرے گی نماز۔ نماز ہاتھ پکڑ کے یہ کام نہیں کرے گی، یاد رکھیے بات۔ نماز پڑھنے والے کو خود یہ احساس ہونا چاہیے جس خالق ارض و سما کے سامنے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا، جب وہ مسجد سے باہر آ گیا تو اب اس کی غلامی بھول گیا، اب اس کی بندگی بھول گیا۔ یعنی نماز پڑھنے والے کو یہ اثر خود لینا ہوگا کہ بھائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، کس طرح فحاشی کا کام کر جاؤں، کس طرح اللہ رب العالمین کے جو منکرات ہیں ان میں سے کسی کا مرتکب ہو جاؤں۔ یہ نماز پڑھنے والے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ لعلکم تتقون، کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کریں۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے جو روزہ رکھنے کے بعد بھی نہ جھوٹ بولنا چھوڑے نہ جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑے، کہا تھا بھائی رسول نے۔ تو روزہ تو ہمیں اس قابل بنا رہا تھا کہ ہم اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کریں۔ یہ جو زکوٰۃ آپ دیتے ہیں اس کا انفرادی فائدہ ہمیں معلوم ہے، بخیلی ختم کرنا، حرص ختم کرنا، لالچ ختم کرنا۔ اور اس کا اجتماعی فائدہ کیا ہے؟ جو زکوٰۃ ہم دیں گے پیسہ مارکیٹ میں آئے گا، مارکیٹ میں آ کے وہ سرکل کرے گا، پیسے سے پیسہ بنے گا، معیشت لوگوں کی درست ہوگی، مارکیٹ میں پیسہ آنے کے بعد لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہ جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں، ہمارے رسول نے کیا کہا؟ جب حاجی حج کر کے واپس آ جاتا ہے گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کی کوکھ سے آج ہی جنم لیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حاجی نے روح اور اخلاق کے سمندر میں غوطے لگائے ہیں۔ تو جو عبادات دوستو ہم کر رہے ہیں وہ عبادات اللہ رب العالمین کی خدمت کرنے کے لیے نہیں، اپنی بندگی کے اظہار کے لیے اور اپنے نفس کی تربیت کے لیے۔
اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اپنے نفس کی طہارت کے لیے۔ مذہب انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، انسانوں سے خدمت لینے کے لیے نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے دوستو سمجھنے سے متعلق، قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم جب بھی کسی نفس کو کسی کام کا پابند کرتے ہیں تو اس بات کا ضرور جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کام انسان کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ کام انسان کر سکتا ہے تو انسانوں کو اس کا پابند بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کام انسانوں کی استطاعت سے باہر ہوتا ہے تو کچھ آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے مذہب کا ایک اصول ہے المشقہ تجلب التیسیر، یعنی جو مشقت ہے یہ آسانی کو کھینچ کر لاتی ہے۔ ایک دو مثالیں تم بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ جو بھی مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، رمضان میں اس پر روزہ فرض ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے گا، لیکن اگر یہی مسلمان جو بالغ ہے، عاقل ہے، سفر میں ہو، سفر میں مشقت ہے نا روزہ رکھنا، بیمار ہو، بیماری کی حالت میں روزہ رکھنا مشکل ہے، تو پھر مذہب نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن صبر کی وجہ سے تم نہ رکھ سکو، بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکو تو نہ رکھو، رمضان کے بعد اس کی قضا دے لینا۔ پھر اللہ نے کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارا خدا، تمہارا مالک تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ عام حالت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو نماز میں کھڑا ہونے کے قابل بنانے کے لیے وضو کرتے ہیں، عام حالت ہماری یہی، وضو کرتے ہیں پانی کے ساتھ۔ لیکن اگر پانی نایاب ہو، پانی کمیاب ہو، مسافر کو پانی ملنا مشکل ہو جائے، یا پانی تو ہو لیکن مریض کا مرض بڑھ سکتا ہے، تو پھر ہمارے مذہب نے کیا کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پانی کو استعمال کرنے کی، مٹی موجود ہے، ہاتھ مارو، وہی ہاتھ منہ اور ہاتھ پر پھیر لو، مشقت سے بچایا اس نے۔ یہ ہے مذہب کا معاملہ۔ مذہب آسانیاں پیدا کرنا کے نام ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گورنروں کو، صوبے داروں کو مختلف علاقوں میں گورنر بنا کر، صوبے دار بنا کر بھیجتے تھے، انہیں یہ تعلیم اور تلقین کرتے تھے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ اے گورنروں، اے صوبے داروں، لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ رکھنا، ان کو مشکلات میں نہیں ڈال دینا، ان کو خوشخبریاں سنانا، انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کر دینا۔ یہ رسول کی عام تعلیم تھی دوستو۔ اسی طرح دین کے اندر کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ حرج کہتے ہیں تنگی کو۔ حرج عربی میں کہا جاتا ہے ایسی گھنی جھاڑی کو جس سے گزرا نہ جا سکے جب تک کہ اس سے ٹچ نہ ہو جائے۔ تو اسلام نے ایسی گھنی جھاڑی رکھی نہیں ہے، ایسی خاردار جھاڑیاں رکھی نہیں ہیں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی دشواری نہیں ہے۔ اب خود غور کریں ہمارے رسول کا رویہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں لولا اشق عن امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ او کما قال، کہ اگر مجھے امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں امت کے نمازیوں کو اس بات کا حکم دیتا کہ نماز سے پہلے کیا کریں؟ مسواک۔ مسلم میں روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے دیر سے آئے۔ یاد رکھیے ایک ہے ہر نماز کا اول وقت اور اس کا آخر وقت، اور ایک ہے ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا یا افضل وقت میں پڑھنا۔ عشاء کا اول وقت تو یہی ہے شفق کی سرخی غائب ہو جائے، یہ اول وقت نماز پڑھ لیں آپ، لیکن پسند کیا مذہب نے کہ عشاء کی نماز تھوڑا دیر سے پڑھی جائے۔ اللہ کے رسول دیر سے آئے، آپ نے صحابہ کو دیکھا اونگ رہے ہیں،
آپ نے فرمایا کہ شاید تم میرا انتظار کر رہے ہو، اگر امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ، میں اپنی امت کے لوگوں کو اس وقت عشاء کی نماز پڑھاتا۔ تو دوستو، مذہب جو ہے وہ ہماری خدمت کے لیے ہے، نہ کہ ہم مذہب کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، آئندہ جو میں انشاءاللہ ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے، لفظ تأثیر کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بندوں، ہماری شناخت، ہماری پہچان مومن ہونے میں ہے، مسلمان ہونے میں ہے۔